أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا هم فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قوموں میں 72 فرقے اور جماعتیں تھیں. میری امت میں 73 ہوں گے. اور فرمایا وہ 72 ہی گمراہ، ایک فریق ایک جماعت حق پر ہوگی اور سارے فریق گمراہ ہوں گے. اور ہر ایک فریق، ہر ایک جماعت اپنے لیے دلائل پیش کرتی رہے گی. حضور نے فرمایا ہوں گے وہ گمراہ. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی جماعت حق پر ہے؟ جب کثیر جماعت ناحق پر، ایک جماعت حق پر ہے، وہ کون سی ہے؟ حضور نے عجیب جواب دیا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام، وہ جماعت حق پر ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا. شیعہ کی معنی ہے جماعت، ٹولہ، فرقہ. شیعہ کی معنی مخصوص جماعت نہیں ہے. جو بعض فرقہ باطلہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھا. من شیعتہ کے اندر جو ضمیر ہے، یہ ضمیر مرجع اس کا ہے نوح علیہ السلام. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے تھے. یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ نبیوں کی جماعت سے تھے. شیعہ کی معنی شیعہ نہیں ہے فرقہ باطلہ. اگر شیعہ سے مراد آپ شیعہ لیں گے تو بعض مقامات میں ایسے الفاظ آئے ہیں
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، پھر وہ لوگ جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا وہ شیعہ تھے۔ شیعہ کی معنی شیعہ نہیں ہے، شیعہ کی معنی جماعت ہے۔ اس لیے قرآن کا غلط تفسیر لینا، قرآن کا غلط تفسیر لینا یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے علماء مجتہدین فرماتے ہیں قرآن کے 5 اصول ہیں، قرآن مجید کے تفسیر کے 5 اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے تفسیر القرآن بالآیات، قرآن کی ایک آیت کا تفسیر دوسری آیت کرے۔ اور دوسرا قانون تفسیر الآیات بالاحادیث، قرآن کی آیت کا تفسیر پیغمبر کا فرمان اور حدیث سے کیا جائے۔ تیسرا اصول یہ ہے تفسیر القرآن بالآثار، قرآن کا تفسیر کیا جائے صحابہ اکرام کے قول اور فعل اور عمل سے۔ چوتھا ہے تفسیر القرآن بالرأی، قرآن کا تفسیر کیا جائے اپنے عقل اور اپنے رائے سے۔ اس طرح جمہور علماء مجتہدین فرماتے ہیں جو پہلے 3 اصول ہیں، قرآن کا تفسیر کیا جائے قرآن کی دوسری آیت سے، قرآن کا تفسیر کیا جائے احادیث سے، قرآن کا تفسیر کیا جائے صحابہ اکرام کے قول فعل اور عمل سے، یہ تینوں معتمد علیہ ہیں، جائز ہیں۔ اور قرآن کا تفسیر کیا جائے اپنے عقل سے، اپنے رائے سے، اپنے خیال سے، یہ غلط ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ اکرام یہ حق پر ہیں، اور جو ان پر چلے گا وہ کامیاب، جو مجھے چھوڑ دے، میرے صحابہ اکرام کو چھوڑ دے، وہ فرقہ باطلہ ہیں اور جہنمی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین فرقوا دینہم، من تبعیض کے لیے ہے۔ بعض لوگ وہ فرقوا دینہم جو بگاڑا اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور ہو گئے فرقے فرقے، ٹولے ٹولے اور جماعتیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت اپنے لیے خوش ہو رہی تھی، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں۔ جنتی کی خوشخبری دینا، جنتی کے لیے حکم کرنا، یہ اللہ ذوالجلال کا کام ہے یا اللہ کا نبی کسی اپنے امتی کو یا اپنے صحابی کو جنتی کی خوشخبری دے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ حضور نے 10 صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری دی، پیشن گوئی فرمائی، فرمائے 10 میرے صحابی جنتی ہیں۔ فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے، عمر فاروق جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہے، علی المرتضی جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، اور فرمایا ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ 10 صحابہ کرام کے حضور نے نام لیے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اس لیے حضور نے فرمایا میرے طریقے پر جو ہے، میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر وہ جنتی ہے۔ آگے فرمایا انسان میں 2 فریقین ہیں۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب انسان کو تکلیف ختم ہو جاتی ہے، آسانی خوشحالی ہو جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش برسا دے۔
جب بارش برس جاتی ہے کہتے ہیں فلانا بزرگ نے بارش برسائی ہے، حالانکہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی۔ ہمارے کاچھو سندھ میں کہتے ہیں بارش گاجی شاہ نے برسائی ہے، گاجی شاہ کی وس ہے، گاجی شاہ کی سو ہے، وہ اللہ کے نیک صالح ہیں، بزرگ ہیں۔ بارش برسانے والی ذات اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اس لیے جب انسان میں خوشحالی ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے، جب انسان پریشان ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرے، دونوں صورتوں میں یاد کریں اس ذات کو جو ذات پوری کائنات کو چلانے والی ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب پہنچتی ہے انسانوں کو ضرور کا تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے ان کی طرف، ثم اذا اذاقہم، پھر جب پہنچتی ہے، چکھائی جاتی ہے ان کو ان میں سے کوئی رحمت مہربانی، اذن فریقن، اس وقت ایک جماعت ان میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب سے شرک کرتے ہیں، لیکفروا بما آتاہم، اس لیے کہ منکر بن جائیں اس چیز پر جو ہم نے دیا ان کو، فتمتعوا، پھر مزے اٹھاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے کہ یہ دینے والے کون سی ذات تھی۔ ام انزلنا علیہم سلطان، کیا نازل کیا ہم نے ان پر کوئی بادشاہی، کوئی دلیل، فہو یتکلم، پھر وہ بات کرتا ہے وہ چیز پر جو اس میں شرک کرتا ہے۔ بڑے بڑے فریقین، بڑے بڑے مشرک، لات منات عزا، ان کی بات کیا کرتا ہے، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب چکھاتے ہیں ہم ان کو کوئی مہربانی، فَرِحُوا بِهَا، خوش ہوتے ہیں اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس سبب سے جو آگے کیا ان کے ہاتھ، کیونکہ خود پر، اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، تو اچانک یہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق، بے شک اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق، کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور کم کر دے، ان فی ذالک، بے شک اسی میں، البتہ نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ اس لیے ہمارے اوپر حق ہے، تکلیف ہو چاہے خوشحالی ہو، ہر وقت اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ